أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على قاتلهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد وعلي محمد. عزیزان محترم، جن آیات کے ذیل میں ہم نے اپنے موضوع مقام رسالت کا آغاز کیا تھا، آج وہ موضوع اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ بے شمار چیزیں باقی رہ گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ عمریں بھی گزر جائیں تو حق مدحت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کہ جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہو تو پھر انسان اتنا ہی ذکر کیوں نہ کر لے مگر اس کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، لوگوں کو نجات دلانے کے لیے، گمراہی کی تاریکی سے ہدایت کی روشنی میں لانے کے لیے اور لوگوں کو جنت الفردوس عطا کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے حکم خدا سے جو منصوبہ ہدایت پیش کیا تو مختصر لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا پیغام تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا رسول ہوں اور علی میرے جانشین اور ولی خدا ہے۔ یہ پہلے روز نبی پاک نے پیغام دیا۔ نبی پاک اللہ کی طرف سے دین لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، شریعت مجسم شریعت بشکل قرآن اللہ نے نبی کے ذریعے نازل فرمایا۔ تو عزیزان محترم، نبی پاک پورا منصوبہ ہدایت لے کر آئے اور نبی پاک نے حکم خدا سے پوری شریعت کو پیش کیا، اپنے بعد کے منصوبوں کو پیش کیا، اپنے بعد شریعت کیسے باقی رہے گی اس کو بتایا، ساری چیزوں کو بتایا اور یہ بھی بتا دیا کہ کون کون لوگ دین کے ذمہ دار رہیں گے تو دین باقی رہے گا اور اگر انہیں الگ کر دیا جائے گا تو دین مٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے حکم قرآنی کی روشنی میں اعلان فرمایا کہ میں تم سے اپنی رسالت کا عجب کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک میں فقرہ کہنا چاہتا ہوں، عزیزان گرامی، محبت جو ہوتی ہے وہ
کی نہیں جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ محبت ایسی چیز ہے، آپ کہیں فلاں سے محبت کرو، محبت تو انسان کے دل کا جذبہ ہے، انسان کے دل کا میلان ہے، انسان کے دل کا رجحان ہے، یہ فطری چیز ہے۔ اور آخر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کہہ دو ان سے کہ میں اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو بس ایک فقرہ کہہ کے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ آخر وہ چیز جو فطری ہے، جس پہ انسان کو اختیار نہیں ہوتا ہے، اللہ واجب قرار دے رہا ہے محبت اہل بیت ہر مسلمان کے لیے، وجہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، جہاں انسان کی فطرت ہے کہ محبت پیدا ہوتی ہے، بائی فورس نہیں کی جاتی ہے، وہاں ایک دوسری فطرت بھی انسان کی ہے کہ انسان کمال سے محبت کرتا ہے اور برائی سے نفرت کرتا ہے۔ حضور والا کمال سے محبت کرتا ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ کمال جہاں نظر آتا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا نہ ہو، بے ساختہ اس کی زبان تعریف کرنے لگتی ہے۔ آپ بہترین بلڈنگ کو دیکھیں تو آپ بے ساختہ کہتے ہیں کیا بہترین بنانے والا تھا۔ آپ نے بہترین سینری کو دیکھا کہ آپ بہترین آرٹسٹ تھا۔ آپ نے شیکسپیئر کے شعر کو دیکھا تو جو انگریزی ادب والا کہتا کیا بہترین اس کی زبان تھی۔ آپ نے میر انیس کا مرثیہ دیکھا، کیا بہترین شاعر تھا۔ مرزا دبیر کا دیکھا، کیا بہترین شاعر تھا۔ تو حضور نہ دبیر سے رشتہ داری ہے، نہ انیس سے رشتہ داری ہے، نہ شاہجہاں سے رشتہ داری ہے، کسی سے نہیں ہے۔ کمال دیکھا تو تعریف کی ہے۔ تو حضور جب کوئی ایک کمال نظر آتا ہے تو انسان کا دل مائل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ذوات مقدسہ کہ جن کے اندر کمال ہی کمال ہے، نقص کا نام ہی نہیں ہے۔ تو آپ بھئی انسان شجاعت سے متاثر ہوتا ہے تو ان سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہے۔ انسان جو ہے انسان کی شرافت سے متاثر ہوتا ہے تو ان سے بڑا شریف نہیں ہے۔ انسان جو ہے سخاوت سے متاثر ہوتا ہے تو ان سے بڑا سخی نہیں ہے۔ انسان علم سے متاثر ہوتا ہے تو ان سے بڑا عالم نہیں ہے۔ انسان طہارت سے متاثر ہوتا ہے ان سے بڑا طاہر نہیں ہے۔ انسان خاندان سے متاثر ہوتا ہے تو ان سے بڑا خاندان کسی کا نہیں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ یاد رکھیں آپ کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو تمام خاندانوں میں چنا۔ جناب ابراہیم سے پہلے آپ قرآن کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، الگ الگ خاندانوں میں نبوتیں بھی ہیں، رسالت بھی ہیں، ساری چیزیں۔ لیکن جناب ابراہیم کا جب دور آیا تو اللہ نے عبد بنایا۔ حضور عبد کے معنی بندے کے، تو آج تو ہم سب بندے ہیں، سب بندے ہیں حضور والا، لیکن ہم بندے بزبان خود۔ بندہ وہ ہے جسے خدا کہے۔ 1,24,000 انبیاء میں صرف چند ہیں جنہیں اللہ نے بندہ کہا ہے۔ سارے انسانوں میں چند ہیں جن میں سے ایک جناب ابراہیم علیہ السلام نے جنہیں بندہ کہا ہے۔ سوچیں آپ، اور جب آپ تشہد پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضور رسالت کی گواہی بعد میں ہے اور ابدیت کی گواہی پہلے ہے۔ تو یہ ایسے ہی عہدہ ہے کہ جس کی گواہی آپ کو رسالت سے پہلے دینا پڑتی ہے۔ اور یہ دیکھا اب یہی نہیں، جب معراج میں گئے تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسریٰ برسولہ ہی نہیں کہا، اسریٰ بنبی ہی نہیں کہا، بعبدہ ہی کہا کہ اللہ وہ ہے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ تو حضور کہنے میں بندہ ایک کہنا عام بات ہے، لیکن جسے خدا کہے، ابراہیم کے بعد سب سے بڑے بندے تمام انسانوں میں اگر ہیں تو ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے جناب ابراہیم نے عبادت کی عبد بنایا، اور عبادت کی نبی بنایا، اور عبادت کی امتحان لیا رسول بنایا، اور عبادت کی خلیل بنایا، اور عبادت کی امام بنا دیا۔ حضور والا اب ظاہر ہے کہ اتنی عبادتیں بڑھی ابراہیم کی، اتنی عبادتیں بڑھی ابراہیم کی کہ اب عہدے تو ختم ہو گئے مگر عبادت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ تو عزیزان گرامی ہوتا یہ ہے کہ جب دیکھا جاتا ہے تو پھر اولاد کو نوازا جاتا ہے۔ تو کہا ابراہیم اب تک رسالت رہی مختلف خاندانوں میں، امامت رہی مختلف خاندانوں میں، نبوت رہی مختلف خاندانوں میں، لیکن اب تمہیں ہم نے چن لیا ہے۔ تو رسالت آئے گی تو تمہارے خاندان میں، نبوت آئے گی تو تمہارے خاندان میں، کتابیں آئیں گی تو تمہارے خاندان میں، ہدایت آئے گی تو تمہارے خاندان میں،
حضور دو بیٹے ہیں جناب ابراہیم کے، دیکھیے یہیں سے میں موڑ لے رہا ہوں، لیکن آپ کو میرے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا، ایسے نہیں آپ لوگ بہت ڈھیلے ہو رہے ہیں، اب ستانے نہیں آؤں گا بھائی آخری مجلس ہے۔ زوردار صلوات بھیج دیجیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میں بہت مختصر مجلس پڑھوں گا آج، زیادہ طولانی مجلس نہیں۔ تو جناب ابراہیم کی اولاد کو منتخب کیا، دو بیٹے، ایک اسحاق اور ایک جناب اسماعیل۔ اور حضور کتنے نبی آئے اس کے بعد، لیکن زیادہ تر انبیاء آئے جناب اسحاق کی نسل میں، اور جناب اسماعیل کی نسل میں ایک نبی آیا۔ مالک یہ کیا حساب ہے؟ یہاں لائن لگی ہوئی ہے انبیاء کی، اور اسماعیل کے یہاں صرف ایک نبی آخر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا تعداد کو نہ دیکھنا، تعداد زیادہ ضرور ہوگی لیکن سب کا وقت معین ہے، زمانہ معین ہے، مکان معین ہے، ان کی تعداد ضرور ہے، مگر اسماعیل کی نسل میں ایک بھیجوں گا، مگر خاتم النبیین بنا کر بھیجوں گا جو اتنا وزنی ہوگا کہ تمام انبیاء میں بھاری ہو جائے گا۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اللہ کی 4 مشہور کتابیں حضور، 4 تھی تو اگر 5 ہوتی تو پریشانی ہوتی تقسیم میں، 4 تھی تو 2 حضرت اسماعیل کی نسل میں بھیج دیتا، 2 جناب اسحاق کی نسل میں بھیج دیتا، مگر جناب اسحاق کی نسل میں 3 کتابیں، زبور، توریت، انجیل، اور ہمارے نبی یعنی جناب اسماعیل کی نسل میں 1 کتاب قرآن کریم۔ مالک یہ کیا تقسیم ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کہا تعداد پہ نہ جانا، وہ 3 ہیں تو منسوخ ہو جائیں گی، منسوخ ہو جائیں گی، اور قرآن جو ہے 1 ہے مگر ناسخ ہے، قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ تو عزیزان گرامی 1 ہے مگر سب پہ بھاری ہے۔ عزیزان محترم تعداد بھی آپ دیکھیں 4 کی تعداد، اور باقی رہا تو 1/4 باقی رہا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بات یہ کہ کتابیں 4 تھیں، 1 حضرت اسماعیل کی نسل میں اور 3 جناب اسحاق کی نسل میں، اور اللہ کے حضور دیکھیں کرم، دیکھیں اللہ کا، اور اللہ کی تقسیم کو دیکھیں کہ اللہ نے کس طریقے سے تقسیم کی ہے۔ اللہ کے 2 متبرک مقام، ایک بیت المقدس، ایک خانہ کعبہ۔ بیت المقدس اسحاق کو دے دیا، خانہ کعبہ اسماعیل کو دے دیا۔ عزیزان گرامی ان کی نسل میں آیا، اور یہی نہیں، اللہ کی نسل میں 2 ہتھیار، ایک عصائے موسیٰ، ایک ذوالفقار۔ توجہ چاہوں گا، موسیٰ کو عصا دے دیا، علی کو ذوالفقار دے دیا۔ تقسیم آپ دیکھیں، اور یہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے نقیب 12 تھے، تو محمد مصطفیٰ کے جانشین بھی اللہ نے 12 قرار دیے۔ اور یہی نہیں عزیزان گرامی، دیکھیے ساری چیزوں میں یہ ہے کہ جناب ہارون سے جناب موسیٰ کی بیوی ٹکرائیں، اور موسیٰ کی مخالفت کی جو جانشین حضرت موسیٰ تھے، تو حضور اللہ نے یہ سنت بھی جاری رکھی کہ اگر موسیٰ کے چچا زاد بھائی اور جانشین سے موسیٰ کی بیوی ٹکرائیں، تو نبی کے یہاں بھی علی سے کسی کی نبی کی کوئی بیوی ٹکرائی ہے، وہ بھی آ کے لڑی اور یہ بھی آ کے لڑی تھی۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور یہی نہیں عزیزان گرامی، آگے بڑھیے تو جناب اسحاق کی نسل میں اللہ نے آخری نبی لڑکی کی نسل سے بنا کے بھیجا۔ جناب عیسیٰ لڑکی کی نسل سے ہے کہ نہیں؟ جناب مریم کی نسل سے، تو آخری نبی لڑکی کی نسل سے ہے، تو جناب اسماعیل کی نسل میں آخری امام بھی لڑکی کی نسل سے بنا کر بھیجا ہے۔ صلوات محمد و آل عزیزان محترم، تو پیغمبر اسلام نے منظم منصوبہ بنا کے پیش کیا کہ دیکھو میرے بعد جو ہے 12 جانشین ہوں گے، اور حکم خدا سے ان کا تعارف بھی کرا دیا، اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ نے ان میں کمالات پیدا کیے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی محبت بھی واجب اور اطاعت بھی واجب۔ اور عزیزان گرامی جب محبت کی لفظ آتی ہے
تو بس ہم محبت ہی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. بس محبت ہے حضور، محبت ہے. تو جس سے جتنی محبت ہوگی اتنا ہی اس کے کیریکٹر سے پیار ہوگا، پیار ہوگا. آپ دیکھیں بات ہے صرف سمجھانے کے لیے. کچھ لوگ ہیں جو فلم ایکٹریس سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، اپنا اپنا ذوق ہے. تو فلاں فلمی ایکٹر نے جو ایسا کرتا پہنا ہے ویسے ہی پہنتے ہیں، فلاں پلیئر نے ایسا پہنا ہے ویسے پہنتے ہیں. یہ ہماری نظر کی کوتاہی اور ہمارے علم کی کجی کی دلیل ہے. عزیزان محترم، لیکن واقعی ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ نبی کے بعد چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی نبی بھی اس میں شامل ہے. تو نبی کے بعد ان کے 12 جانشین ہیں جو ہمارا آئیڈیل ہے. تو عزیزان گرامی، جو انہیں پسند ہے وہ ہمیں پسند ہونا چاہیے. ہم تقسیم شروع کر دیتے ہیں، ارے محبت تو ہے، نماز کی ضرورت کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اگر محبت ہے تو ہمیں زیادہ نماز پڑھنا چاہیے. اگر محبت ہے تو روزہ زیادہ رکھنا چاہیے. ایک فقرہ میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ نماز کا حق فقط ہمیں ہے مسلمانوں میں، روزے کا حق فقط ہمیں ہے مسلمانوں میں، زکوٰۃ کا حق ہمیں ہے مسلمانوں میں، احکام دین پر چلنے کا حق ہمیں مسلمانوں میں. اس لیے کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور ان کے تو نمونے ہی نہیں ہیں کہ صحیح نماز کیسے ہوتی ہے. جب نماز کا مسئلہ آیا اور نبی پاک نے کہا کہ جو شخص بغیر کسی شرک کے اور بغیر کسی دوسرے خیال کے 2 رکعت نماز پڑھے گا تو میں اسے انعام دوں گا. اصحاب کو مجمع ہے، سب پڑھنے لگے. کسی کو نیت باندھی، نبی نے کہا بس رہنے دو. کوئی الحمد پڑھ رہا تھا، نبی نے کہا بس رہنے دو. کوئی رکم آیا، نبی نے کہا رہنے دو. سب فیل ہوتے چلے گئے. نبی نے کہا علی تم پڑھو نماز. اب جو علی نے پڑھی تو ڈوب گئے نماز میں. جب ڈوب گئے نماز میں عزیزان گرامی، سوائے علی کے کوئی بھی ایک شخص اس قابل نہیں نکلا کہ جو قربتاً اللہ شروع سے آخر تک 2 رکعت نماز پڑھ سکے. سوچیں آپ کہ آپ تو انہیں مانتے ہیں کہ جنہیں بار بار شک ہوتا ہے، ہم اسے مانتے ہیں کہ جو ڈوب جاتا ہے یاد الہی میں تو خبر بھی نہیں رہتی. اور شان عبادت علی دیکھیے آپ کہ پہلو میں تیر لگا ہے، زخم کافی ہو گئے ہیں، تیر کو ہاتھ لگایا تھا، مولا چیخنے لگتے ہیں. پیغمبر نے کہا نہیں، میرا علی جب نماز میں جائے اس وقت تیر نکالنا. تیر نکال لیا، مولا کو خبر بھی نہ ہوئی. اب جب ہم یہ واقعہ بیان کرتے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ کوئی سمجھ بات نہیں ہے، یہ کیسے ہو گیا. یعنی عجیب و غریب مسلمانوں کی تھنکنگ ہے. پیر کا کسی کا نام آ جائے کہ 12 سال کے بعد جہاز نکال دیا، ہو سکتا ہے. ارے صاحب اسے شیر سے بچا لیا پیر صاحب نے، ہاں ہو سکتا ہے. اچھا بھائی، ہم نے کہا کہ نبی کو درخت سلام کیا، کہا ہو سکتا ہے. کہ نبی نے لوہا پہ دہن ڈالا تو پانی شیریں ہوگا، کہا ہو سکتا ہے. ہم نے کہا نبی کے ہاتھ پہ پتھر بولے، کہا ہو سکتا ہے. ہم نے کہا نبی کے ہاتھ پہ حیدر بولے، کہا کیسے آپ سوچیں تھے کیسے. یعنی میں ایک فقرہ ایسے موقع پہ کہتا ہوں کہ جو رشتے کی بات ہے، جن کا رشتہ پتھروں سے تھا انہیں پتھر کا یقین ہوتا ہے، اور جن کا رشتہ حیدر سے ہے انہیں حیدر کے بولنے کا یقین ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، عبادت کا حق ہم ہی لوگوں کا ہے، نماز ہمیں پڑھنے کا حق ہے. کیونکہ ہمیں کیف آتا ہے کہ علی نے ایسے نماز پڑھی تھی، حسن نے ایسے نماز پڑھی تھی، امام حسین نے ایسے نماز پڑھی تھی. بھائی ہمارے پاس نمونے ہیں، سچے نمونے ہیں کہ جن پر نماز کو ناز ہے، جن کو نماز کو ناز ہے جن پر. اور حضور وہ تو ایسے ہیں کہ کبھی نماز ان کا انتظار کرتی ہے، کبھی وہ نماز کا انتظار کرتی ہے. اتنے عظیم ہیں. تو لوگ کہتے ہیں بھائی کیسے ہو سکتا ہے، علی جو تھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی، تیر نکل گیا. کہ میں کہتا ہوں میں بتاتا ہوں کیسے. قرآن چلیے، قرآن میں سورہ یوسف پڑھیے. جب زلیخا کو لوگوں نے برا بھلا کہا، عورتوں نے کہا تو یہ کیا ہو گیا، غلام پہ عاشق ہو گئی، یہ ایسا ہے ویسا، خوب برا بھلا کہا. اس نے کہا جو دل چاہے کہہ لو، میں تمہیں دکھاؤں گی یوسف کیا. انہیں بلایا. قرآن کی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. سب کے ہاتھ میں ایک لیمو دے دیا
اور ایک چھری دے دی اور جناب یوسف کو نکالا. اب جو نکالا تو دیکھا حضرت یوسف کو سب کی نگاہیں گڑ گئی حضرت یوسف پہ. اور جب نگاہیں گڑی ہوئی کہا آپ کاٹ دو, لیمو کو کاٹ دو. چھری چلی, لیمو کٹا, چاقو چلتا رہا اور یہاں تک کہ انگلیاں کٹ گئی. جب وہ گزر گئے حضرت یوسف کہا کاٹ دیا لیمو کا؟ ہاں. کہا ہاتھ تو دیکھو. ہر ایک عورت کا ہاتھ کٹا ہوا تھا. یہ قرآن کی بات ہے. یعنی یوسف کا حسن حقیقی نہیں تھا, مجازی تھا. مجازی تھا. یوسف جو ہیں پیشانی ختم مرتبہ پر آئے ہوئے پسینے کا قطرہ ہیں. ان کے حسن میں یہ کشش ہے کہ ان پہ نگاہیں رہیں اور ہاتھ سے چاقو سے ہاتھ کاٹ لیں خود ہی, تکلیف نہ ہو. تو سوچے وہ علی کہ جو حقیقی خدا کے جلوے کو دیکھ رہا تھا, جو یاد خدا میں مصروف تھا, اس نے حقیقی پر نگاہیں تھی. ایک تیر نہیں, اگر 1000 تیر بھی نکل جاتے تو علی کو خبر ہونے والی نہیں تھی. صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, ان پر عبادت کو نازل, لہذا ہمیں ڈنڈی نہیں مارنا چاہیے عبادتوں میں. معاف کیجیے گا, ہم لوگ ڈنڈی بہت مارتے ہیں, ڈنڈی بہت مارتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہاں پر ایک نصیحت کی بات کہتا ہوں. مولا بخشوالیں گے, روزے میں سے شفاعت کریں گے. حضور بلا شبہ مولا شفاعت کریں گے. ہماری آپ کی نمازوں میں وہ جان نہیں ہے کہ ہمیں بخشوا سکیں. ہماری عبادتیں نہیں بخشوا سکتی. لیکن آپ کہیں نہیں بخشوا سکیں تو کیوں؟ لیکن پڑھنا پڑے گی. نماز بھی پڑھنا پڑے گی جیسا پڑھ سکتے ہیں, روزہ بھی رکھنا پڑے گا, حج بھی کرنا پڑے گا, زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی, تمام واجبات کو انجام دینا پڑے گا. کیوں حضور؟ میں مثال دیتا ہوں اور ہم لوگ کی سمجھ میں آ بھی جائے گا. IAS کا PCS کا امتحان ہوتا ہے جس میں بڑے بڑے منسٹر ہوتے ہیں. پہ ہمارا بچہ تھا, ہم نے کہا منسٹر صاحب سے کہ ہمارا بچہ ہے. کہ مولانا ٹھیک ہے, اسے فارم بھروا دیجئے, لیکن اسے کہیے کہ حاضر ضرور ہو, ایسے نہ غائب ہو جائے, اور جو فارمیلٹی ہے اس کو پورا ضرور کرے. باقی پھر میری ذمہ داری کہا کہ بچے کو, میرا بچہ ہی غائب ہو گیا, میرا بچہ ہی نہیں گیا. اور میں نے کہا بھائی کیا ہے؟ کہا مولانا میں نے کہا تھا فارمیلٹی پوری ہونی چاہیے, آپ کا بچہ ہی جب اسکول سے غائب ہے تو میں کاہے کی سواری کروں, کاہے کی کروں. تو عزیزان گرامی, ہماری نمازیں, ہماری روزہ, ان میں کوئی جان نہیں ہے. لیکن آپ کو نماز کی کلاس میں حاضری دینا ہے, روزے کی کلاس میں حاضری دینا ہے, حج کی کلاس میں حاضری دینا ہے, عبادات کی کلاس میں حاضری دینا ہے, تاکہ ہمارا امام کہہ سکے نالائق تھا مگر آیا تو تھا, آیا تو تھا. اب مالک اس نے اپنا کام کر دیا, اب ہم اپنا کام کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, نعرہ حیدری. جزاک اللہ, جزاک اللہ, احسن تم اللہ. زمانہ بلند تر صلوات. تو عزیزان گرامی, بات یہ ہے کہ اہل بیت پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں. خدا کی قسم ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھروں میں پیدا کیا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی طرف سے دولت ایمان ہمیں ملی ہے. اور حضور خدا کی قسم ہم ایسے لوگوں کو ماننے والے ہیں کہ ہمیں فخر ہے. کوشش کرنا ہمارا کام. دیکھیے کوشش کریں ہم پڑھنے کی. جب آپ کوشش کریں گے پڑھنے کی دین کی راہ میں, اللہ کی راہ میں, تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. اللہ آپ کی مدد کرے گا. پہلے سے نہ سوچیں ارے وہ تو معصوم تھے. بھائی وہ تو معصوم تھے, ان کا مقابلہ تو انبیاء نہیں کر سکتے, لیکن ہم غلام معصوم تو ہیں. لہذا ہمیں ان کی خاک پا ہو کر ان کے یہ پیروں کی خاک کو سر پہ لگائیں گے تو یہ خاک خاک نہیں رہے گی, بلکہ نور بن کے پیشانی سے چمکے گی. تو عزیزان گرامی, یہ تو اتنے عظیم ہیں, اتنے عظیم ہیں کہ ان کی بارگاہ میں آپ جھک کے آئیں تو پھر یہ اتنا بلند کر دیا کرتے ہیں کہ آپ سوچتے نہیں ہیں, سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا بلند ہے. اور یہی نہیں بلکہ جب ان کی بارگاہ میں آئیے تو سوچئے نہیں کہ کیسے یہ بڑھائیں گے. آپ مانگے تو صحیح, اور تاریخوں میں موجود ہے کہ ایک ماں ہے جو خانہ کعبہ کے قریب ہے اور اس کا چھوٹا بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. کہا جناب حاجرہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہیں, صحیح کر رہی ہیں. صحیح کے معنی کوشش کے کہ پانی ڈھونڈیں. جب 7 چکر ہو گئے تو کیا دیکھا کہ چشمہ ابلا. جناب اسماعیل کی ایڑیوں سے چشمہ ابلا. مالک جب دینا تھا تو پہلے دیتے تھا. یہ تڑپائے کیوں؟ کہا یہ درد دینے کے لیے ہے.
कोशिश तुम करो दूंगा मैं, तो तुम हो इब्राहिम के मानने वाले, इस्माइल के मानने वाले और नबी आखिर जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले। लिहाजा कोशिश तुम करते रहो, देता मैं रहूंगा। यानी तुम रास्ते पे लग जाओ अहले बैत के, तो कभी अली के सदके में दूंगा, कभी हसन के सदके में दूंगा, कभी हुसैन के सदके में दूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये नफ्स जो है हुजूर बहुत खराब चीज है। ये नफ्स जो है, ये नफ्स हमें बहकाता है। अगर इस नफ्स पर काबू पा लिया, और काबू पाने की बेहतरीन चीज है कि शरीयत के खिलाफ हमारा नफ्स जो भी कहे उसके खिलाफ कीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। जो भी हमारा नफ्स शरीयत के खिलाफ बोले, आप उसके खिलाफ करें, कामयाब हो जाएंगे। और इससे आपको वो बुलंदी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आज की मैं मजीद जरा अलग टाइप की। एक शख्स मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और खिदमत में आने के बाद उसकी बड़ी शोहरत थी कि बहुत ही हाजिर जवाब इंसान है और बड़े से बड़ा इंसान इसके सामने टिक नहीं सकता। लोग लाए मौला के पास। जब मौला के पास आया वो, तो कहा क्या बात है? कहा या अली, आप कहते इस्लाम पर हक है? कहा बेशक। वो कहता है कि मैं तो खुदा को नहीं मानता, मगर मैं कहता हूं मैं बरहक हूं। कहा कैसे? कहा कि मैं खुदा को नहीं मानता, मगर मेरे अंदर अल्लाह ने वो ताकत दी है कि आप कोई भी सवाल मुझसे करें गैब वाला, मैं जवाब दूं। तो मौला कायनात ने जेब में हाथ डाला और जेब में हाथ डाल के फिर निकाला। क्या है? मुस्कुराने लगा। कहने लगा आप वली खुदा तो नहीं? हुजूर तवज्जो चाहता हूँ, आप वली खुदा तो नहीं? क्या हुआ? कहा ये जो आपके हाथ में ये अंडा है, और जहां बेहतरीन सवारी के जरिए चला जाए तो 6 महीने में आदमी पहुंचेगा। फुला पहाड़ की चोटी पर एक परंद है, उसके 2 अंडे थे। आपने अपनी इमामत के जोर पर उस एक अंडे को बुला लिया और वो आपकी मुट्ठी में। मौला ने खोल के दिखाया तो वो अंडा था। कहा तूने बिल्कुल सही कहा। कहा फिर? कहा इसको वापस कर दीजिए। मौला ने जेब में हाथ डाला, कहता वो गया, वो पहुंच गया। हुजूर ये देखें आप, देखिए इतना उसका कमाल था। तो मौला ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो कहा अब आपका क्या ख्याल है? कहा कुछ नहीं, सुना अब हमसे। तू ये बता कि ये तूने सीखा कहां से? कहा कि ये ना पूछिए। कहा नहीं, बता तो सही। कहा या अली, मैं खुदा को नहीं मानता, लेकिन मैंने जो सीखा ये है कि जो मेरा नफ्स कहता है उसके खिलाफ करता हूं। जो मेरा नफ्स कहता है मैं उसके खिलाफ करता हूं। उसकी वजह से मेरे दिल में नूर ऐसा पैदा हो गया है कि तारीखें छट गई है, मैं देख लेता हूं। क्या बिल्कुल तूने सही कहा। तो कहा ये तेरा क्या ये फैसला है कि जो तेरा नफ्स कहेगा उसके खिलाफ करेगा? कहा हाँ बिल्कुल, जब तक जिंदा हूं जो मेरा दिल कहेगा, जो मेरा नफ्स कहेगा उसके खिलाफ करूंगा। मौला ने मुस्कुरा के कहा तेरा नफ्स क्या कहते इस्लाम के बारे में? इस्लाम कबूल करना है? हक को तस्लीम करना है? कहता है नहीं। कहीं नफ्स कहता है ना तब कर। हुजूर देखें आप, क्या तूने यही तो कहा है ना कि मैं नफ्स के खिलाफ करता हूं, तो अब कर। अब ऐसा फंस गया, कहने लगा या अली, ऐसा आदमी तो इससे पहले मुझे कोई मिला ही नहीं। आपने तो इतनी मोहब्बत के साथ मुझे चुंगल में फंसाया है कि न इधर जा सकते हो न उधर जा सकते हो। तो अज़ीज़ानी गिरामी, मौला ने कहा फिर? कहता है वादा है मेरा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुन वलियुल्लाह। कलमा पढ़ता है, मुसलमान होता है। अज़ीज़ानी गिरामी सलावत तो भेज दीजिए। तो हुजूर कलमा पढ़ता है। कलमा पढ़ने के बाद अब सुने आप असल बात। मौला ने फिर जेब में हाथ डाला। कहा अब बता क्या है? परेशान हाल हो गया। या अली, मेरे तो तारीख आ गई, कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैं तो इस्लाम को इसलिए कबूल किया था मैंने कि मेरे इल्म में इजाफा हो गए हैं, तो कुछ और हो गया, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कहा आज तक तुझे जो कुछ मिल रहा था इसी दुनिया में मिल रहा था,
اب جو بھی ملے گا وہاں ملے گا, یہاں نہیں ملے گا. صلوات محمد و آل محمد. تو کہتا ہے کہ یہ سودا بھی عالی برا نہیں ہے. اگر یہ نور مجھے وہاں مل جائے تو پھر مجھ سے زیادہ کامیاب کوئی انسان نہیں ہوگا. تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں تم سے اچھا تو یہ دہریہ تھا کہ ہدایت کی روشنی مل گئی تو ایک ہی مرتبہ وہ راہ راست پہ آ گیا. وہ کیسا مسلمان تھا, شق القمر کے موضوع بھی نبی سے دیکھے, نبی کا یار غار بھی رہا, نبی کے ساتھ سارے کام کرتا رہا, پھر بھی جب بھی نبی نے کہا تو کہا شک ہو رہا ہے. صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, خدا کی قسم اللہ نے وہ اہل بیت دیے کہ ناز ہے جس پر. دشمن جن کی عظمت کا لوہا مانتا ہے, جن کے عزم, جن کے کردار, جن کی فضیلت کے سامنے پوری دنیا کے سر جھکے ہوئے, پوری دنیا کے سر جھکے ہوئے. اور نبی پاک نے باقاعدہ طور سے سمجھایا کہ دیکھو یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے اہل بیت ہیں. جب تک تم ان سے متمسک رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. دوستو بس میں نے بیان کو ختم کیا کیونکہ آج کی مجلس جو ہے بہت ہی شارٹ کٹ مجھے پڑھنا پڑ رہی ہے, اس لیے کہ ٹائم زیادہ نہیں ہے, بچوں کے اسکول بھی جانا ہے اور کافی ٹائم ہو بھی چکا ہے. لیکن حقیقت امر یہ ہے دوستو کہ اللہ نے اہل بیت کو وہ کمالات دیے ہیں کہ جو نبی کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہو سکے. شجاعت دیکھیے وہ بے مثل ہے, سخاوت دیکھیے وہ بے مثل ہے. یہی نہیں دیکھیں آپ فضائل کا سلسلہ آپ یہ دیکھیں کہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے. جنگ صفین چل رہی ہے, رات بھر مولا نے جنگ کی ہے, رات بھر مالک اشتر نے جنگ کی ہے, دونوں کی جنگیں جاری رہی ہیں. جب جنگ رہی ہے تو صبح کو مالک اشتر آئے مولا کی خدمت میں, کہا مولا کتنے قتل کیے؟ کہا 1000. تو مالک اشتر کہتے ہیں کہ یا علی میں نے بھی 1000. جیسے ہی مالک اشتر نے کہا مالک اشتر سامنے آؤ, آئے, کہا دوبارہ اپنے مولا کی بیعت کرو. دیکھیں آپ یہ ہے نزاکت, اپنے مولا کی دوبارہ بیعت کرو. انہوں نے بیعت کر لی. کہا یا علی وجہ کیا ہے؟ آپ تو 1000 مرتبہ کہیں گے میں بیعت کروں گا, لیکن آپ نے بیعت کیوں کرائی؟ کہا جیسے ہی میں نے کہا 1000 تو تمہارے ذہن میں یہ ہے میں جنگ میں علی کے برابر ہو گیا. خبردار اپنے امام کی برابری کا سوچ نبی نے. حضور یہاں تک بات کہوں گا تو آپ کہیں گے علی کو کیا بات کہنے کی ضرورت تھی, لیکن سنیے کیوں کہا. کہا مالک اشتر تم وہ ہو کہ جو تمہارے سامنے آیا گاجر مولی کے طریقے سے تم نے کاٹ کے رکھ دیا, گاجر مولی کے طریقے سے. لیکن علی نے صرف اسی کو کاٹا ہے, اسی کو کاٹا ہے کہ جس کے صلب سے قیامت تک کوئی مومن پیدا ہونے والا نہیں تھا. تو حضور یہ ذوالفقار علی نہیں تھی بلکہ نسب نامہ تھا پورا کا پورا, پورا نسلوں کے نسب دیکھ دیکھ کے تلوار چل رہی تھی کہ کوئی کافر ہے کہ نہیں. پیغمبر اسلام نے ہدایت دی کہ دیکھو یہ میرے اہل بیت ہیں, اگر تم ان کی سیرت پہ عمل کرو گے تو کامیاب رہو گے, اگر ان کو تم نے چھوڑ دیا تو یاد رکھنا کہ دنیا آخرت تمہاری خراب ہو جائے گی. عزیزان گرامی, اللہ نے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا, وہاں پیغمبر کے اطاعت کا حکم دیا, ایمان کا حکم دیا, نصرت کا حکم دیا, اور ایک حکم اور دیا ہے اللہ نے کہ نبی کی تعظیم کرو, نبی کی تعظیم کرو. عزیزان گرامی, جب ایمان انسان لا رہا ہے تو تعظیم تو آٹومیٹکلی ہوگی. یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن میں الگ سے اللہ نبی پاک کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے. اللہ جانتا تھا کہ یہ بدقسمتی مسلمان کی ہے کہ نبی بھی مانے گا, کلمہ بھی پڑھے گا, ایمان بھی لائے گا, قربانی بھی دے گا, لیکن کہے گا ہم جیسے, ہم جیسے. بھائی تم جیسے ہیں تو پھر کلمہ کیوں پڑھا, مسلمان کیوں ہوئے, ایمان کیوں لائے, اطاعت کیوں کی؟ نہیں. تو حضور والا تعظیم کا حکم الگ سے قرآن کریم میں دیا گیا ہے کہ تم نبی کی تعظیم کرو. حضور تعظیم کو معنی کیا, 2 فقرے کہوں گا بس مصاحب کے ربط کے لیے, کہ تعظیم کے معنی 2 طریقے سے تعظیم ہوتی ہے. ایک تو کسی شخص کی تعظیم ہے, مثلا میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں, آپ میری تعظیم کرتے ہیں, اور ایک اس شخص کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کی تعظیم ہے کہ جو اس سے وابستہ ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں لاہور کی جامع مسجد میں, شاہی مسجد میں جبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
اور لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے جاتے ہیں, بڑا متبرک ہے, سب لوگ جاتے ہیں. بھئی کیا ہے جبہ؟ جبہ جو پیغمبر کے جسم سے مس ہو گیا وہ کپڑا ہے, لیکن مسلمان عقیدت مند اس کی زیارت کو جاتا ہے, تعظیم کرتا. کیوں؟ کہ نبی سے منسوب ہو گیا. توجہ چاہتا ہوں, یہ نبی سے منسوب ہو گیا اس لیے زیارت کرتا ہے. اور ہندوستان کے سری نگر میں, کشمیر کے اندر منہ مبارک ہے جو حضرت بل میں ہے, وہاں مسلمان زیارت کو چاہتا ہے. کیوں؟ کہ حضور پاک کا منہ مبارک ہے, بال ہے حضور کا, حضور کا بال ہے. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کتنی ستم ظریفی ہے کہ جبہ جو کہ جسم سے مسوا ہے, جز نہیں ہے, اس کی تو تعظیم کر رہے ہو, اور وہ آل جو نبی کی جز ہے, نبی کا خون ہے, اس کی تعظیم نہیں کی جا رہی ہے. عزیزان گرامی, نبی کے بال کی تعظیم ہو رہی ہے لیکن نبی کی آل کی تعظیم نہیں ہو رہی ہے. صلوات محمد و آل محمد. اور پھر یہی نہیں, علم جو ہے یہ بدعت ہے اور یہ شرک ہے, اور اس میں کیا ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, آخر یہ کیا وجہ ہے, آپ لوگ علم کے سامنے کیوں جھکتے ہیں, زری کے سامنے کیوں جھکتے ہیں, ماتم آپ کیوں کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں. یہ عزیزان گرامی, بس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, قرآن کریم سے بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس وقت کے حضرت یوسف نے اپنا کرتا بھیجا تو جناب یعقوب نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, اور جیسے ہی قاصد لے کے آیا, قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی حضرت یعقوب کے چہرے پہ کرتا ڈالا یوسف کا, ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. حضور یعقوب, جناب یعقوب پیغمبر ہیں, جناب یعقوب باپ بھی ہیں, جناب یوسف پیغمبر ہیں مگر بیٹے بھی ہیں, لیکن یوسف کے جسم کی تاثیر آپ دیکھیں کہ جسم سے کرتا مس ہوا تو معصوم نبی کی گئی ہوئی آنکھیں پلٹ آئیں, نور پلٹ آیا. جسم سے مس ہوا ہے حضور, کوئی یوسف کے جسم کا جز نہیں ہے. تو یوسف چھوٹے نبی ہیں, جب ان کے جسم میں یہ تاثیر ہے کہ مس ہونے کے بعد اس میں شفا پیدا ہو جائے, تو نواز رسول سے اگر کوئی چیز منسوب ہو جائے تو اب اعتراض نہ کیجیے گا. یہ علم وہ ہے جو نبی نے اٹھایا تھا, یہ اسی سے منسوب ہے, تو اللہ نے اس میں بھی وہی اثر پیدا کر دیا ہے. صلی اللہ محمد و آل محمد. آج دوستو 12 محرم ہے, اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اہل بیت رسول پر مصائب و آلام کی انتہا ہو گئی, اور اصل مصائب جو اہل بیت رسول پر شروع ہوئے ہیں وہ تو شہادت حسین کی بات ہوئی. جب قافلہ کربلا سے روانہ ہو گیا اور چند فرسخ کے فاصلے پہ پہنچا تو بنی اسد کی عورتیں میدان کربلا میں آئیں. وہاں انہوں نے دیکھا کہ نواسہ رسول کی میت بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے. بے گور و کفن میت کو دیکھنے کے بعد وہ روتی ہوئی گئیں, اپنے مردوں سے کہا کہ فرزند رسول کی میت بے گور و کفن پڑی ہے, تم لوگ جاؤ اور جا کے دفنا دو, ورنہ پیغمبر اسلام کو کیا منہ دکھاؤ گے. لوگوں نے کہا کہ ہمارا دل تو چاہتا ہے مگر یزید کے ظلم سے ڈرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یزید کی فوجیں پلٹ آئیں. عورتیں آگے بڑھیں, آگے بڑھنے کے بعد کہا ہمارا لباس تم پہنو اور ہم بیلچے لے کر جاتے ہیں اور ہم فاطمہ کے لال کو دفنائیں گے. جب یہ غیرت دلائی تو مرد آگے بڑھے, آئے میدان میں, اور امام حسین علیہ السلام کی لاش اطہر کو دیکھ کے رونے لگے. لاش حسین پامال اسم اسفہ تھی. قبر کھودی گئی. جب قبر کھود کے تیار ہو گئی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ امام حسین العابدین علیہ السلام باجازہ امامت کربلا کے میدان میں تشریف لائے, اور جیسے امام آئے دیکھا لوگوں نے, اور امام سے لپٹ کے رونے لگے. ہائے ہائے, امام زین العابدین علیہ السلام باپ کی میت پہ گر کر روئے ہیں, تڑپ کے روئے ہیں. بابا اپنے بیٹے کو معاف کر دیجئے, بابا میں مجبور ہوں, بابا مجھے معاف کر دیجئے. اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ ایک چٹائی لائی جائے. اللہ, اتنا غریب تھا ہمارا اور آپ کا امام کہ کوئی لباس بھی نہیں تھا, اور امام حسین علیہ السلام کی لاش پامال اسم اسفہ تھی. کھجور کی چٹائی منگائی گئی, اس میں امام حسین علیہ السلام کی لاش کے ٹکڑوں کو رکھا گیا.
امام حسین علیہ السلام کی لاش کے ٹکڑوں کو لپیٹا امام زین العابدین علیہ السلام نے، اور امام نے نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی میت کو دفنا دیا۔ اللہ اللہ جیسے ہی میت کو دفنایا، عزاداروں نہ سنا جائے گا کہ لوگ پانی لے آئے قبر پر چھڑکنے کے لیے۔ جیسے ہی مولا نے پانی کو دیکھا، ہچکیاں لے لے کر رونے لگے، ارے میرے بھیا علی اصغر، اسی پانی کی وجہ سے تو تیرے تیر لگا ہے، ارے میرے بھیا علی اکبر تو پیاسا دنیا سے گیا ہے، میرے بھائی قاسم تجھے پانی نصیب نہ ہو سکا۔ ایک مرتبہ دریا کا رخ کر کے کہا، ارے میرے چچا عباس، اسی پانی کے لیے آپ کے بازو قطع ہوئے ہیں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امام حسین نے ایک بڑی قبر کھودی جسے گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، اس میں دیگر شہداء کو دفن کیا، اللہ اللہ یہاں دفنا دیا۔ اس کے بعد امام واپس آ گئے، قافلہ رواں دواں ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ چند منزل قافلہ چلا ہوگا کہ شبر بلون آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد شبر بلون نے کہا کہ ٹھہرو، ہم نے سنا ہے کہ اس قافلے میں حسین کی بچی سکینہ ہے۔ وہ کہاں ہے؟ کہا زینب کی گود میں جو بچی بیٹھی وہ سکینہ ہے۔ وہ آگے بڑھا کہنے لگا، سنا ہے کہ حسین سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ کہا بے شک حسین سکینہ سے محبت کرتے تھے۔ کہا چونکہ حسین سکینہ سے محبت کرتے تھے لہذا سکینہ کو باپ کی محبت کی سزا دی جائے گی۔ دیکھیں آپ کیا قیامت ہے۔ اور یہ کہہ کر زبردستی جناب سکینہ کو چھین لیا، جناب سکینہ کو چھین لیا کہ سکینہ کو اکیلے اونٹ پہ بٹھایا جائے گا۔ اکیلے اونٹ پہ بٹھا دیا گیا۔ عزاداروں جیسے ہی اونٹ نے اٹھنا شروع کیا، ننھی سکینہ نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، میری ماں تمہارے بچے سلامت رہیں۔ 2.5 یا 3 سال کا جس کا بچہ ہو، غور سے دیکھو کتنا کم سن بچہ ہوتا ہے۔ سکینہ نے ہاتھوں کو پھیلایا، پھوپھی اماں ہمیں لے لو، مادر گرامی ہمیں لے لو، بھیا سید سجاد ہمیں لے لو، ہم اکیلے اونٹ پہ سوار نہ ہو پائیں گے۔ اللہ اللہ، لوگوں نے شمل سے کہا بچی ہے، باپ شہید ہو چکا ہے، چچا شہید ہو چکا ہے، بھوکی پیاسی ہے، تماچے کھائے ہیں، اس نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، چھوڑ دے، پھوپھی کو دے دے، بھائی کو دے دے۔ اس نے کہا نہیں، حسین کی محبت کی سزا دی جائے گی۔ دوبارہ اونٹ بٹھایا گیا، عزاداروں غضب ہو گیا، رسی لائی گئی، سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پر رسی سے باندھ دیا گیا۔ عزاداروں نہ سنا جائے گا، شمر نے حکم دیا کہ اونٹ کو دوڑایا جائے۔ اللہ اللہ، اونٹ کی ننگی پشت، سکینہ کا پاکیزہ سینہ، نازک سینہ اونٹ کی ننگی پشت سے چھلا، خون بہتا رہا، سکینہ سسک رہی تھی، میرے بابا، میرے بابا، آپ مجھے سینے پر سلاتے تھے، آج سکینہ کا سینہ زخمی ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ قافلہ کوفے میں داخل ہو رہا ہے، عزاداروں سکینہ دوبارہ پھوپھی کی گود میں آ گئی۔ اللہ اللہ، میں تمام واقعات کو حذف کر رہا ہوں۔ آ گئی دوبارہ گود میں پھوپھی کی۔ قافلہ کوفے میں داخل ہو رہا ہے، شہر کو آئینہ بند کیا گیا ہے، بازار سجائے گئے ہیں، عورتیں کوٹھوں پر تماشا دیکھ رہی ہیں، ہائے اونٹ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ سکینہ نے ایک مرتبہ پھوپھی سے کہا، پھوپھی اماں ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ جیسے ہی بیوی نے کہا ہائے پیاس، ویسے ہی جناب زینب نے کہا بیٹی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اب پانی کہاں سے لاؤں، صبر کرو۔ ایک عورت، اس نے دیکھا کہ ایک بچی تڑپ رہی ہے پیاس سے، اپنی کنیز سے کہا پانی لے کر آؤ۔ کنیز کوزے میں پانی لے کر آئی، اس عورت نے پانی لیا، اونٹ کے قریب پہنچی، سد کے قریب۔ اس نے کہا بی بی آپ کی بچی بڑی پیاسی معلوم ہوتی ہے، اس بچی کو پانی پلا دیجئے۔ اللہ اللہ، جناب زینب نے پانی لیا، سکینہ کی طرف بڑھایا، کہا جب یہ بچی پانی پی لے تو اس سے چند دعائیں کرا دینا۔ زینب نے کوزے پہ ہاتھ رکھ دیا، پہلے تو دعا کو کہے، اس کے بعد یہ بچی پانی پیے گی۔ اس نے کہا بی بی پیاسی ہے بچی، اسے پی لینے دو۔ کہا نہیں نہیں، پہلے تو دعا کے لیے کہے، اس کے بعد بچی پانی پیے گی۔ کہا یہ دعا کرا دیجئے کہ مجھے پلٹ کے مدینے جانا نصیب ہو۔ اس سے پہلے کہتی ہے کہ یہ دعا کرا دیجئے کہ میرے بچے اس بچی کے طریقے سے یتیم نہ ہو۔ عزاداروں نہ سنا جائے گا،
जैसे ही कहा कि मेरे बच्चे यतीम न हो, हाय 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 हाय, जनाब सकीना ने जला हुआ कुर्ते का दामन पकड़ा और रोते हुए कहा, बारहिला मेरी यतीमी का वास्ता, इसके बच्चे मेरे तरीके से यतीम न हो। आमीन कहा गया। कहा दूसरी दुआ तेरी क्या है? कहा ये दुआ करा दीजिए कि मदीने जाना नसीब हो। अल्लाह अल्लाह जैसे ये दुआ की कि मदीने जाना नसीब हो। ज़ैनब ने कहा मदीने जाके क्या करेगी? कहा वहाँ मेरे रसूल हैं। कहा वो तो दुनिया से चले गए। कहा मालूम है। वो फातिमा का वतन है। कहा वो भी चली गई। कहा ये भी मालूम है। कहा वो मेरे मौला का वतन है। कहा वो भी शहीद हो गए। कहा ये भी मालूम है। कहा वहाँ इमाम हसन थे। कहा वो भी शहीद हो गए। कहा ये भी मालूम है। लेकिन मेरा शहजादा हुसैन है, मेरी शहजादियाँ ज़ैनब हैं, मैं उनकी ज़ियारत के लिए जाना चाहता हूँ, जाना चाहती हूँ। जनाब ज़ैनब ने कहा, बीवी ये बता कि अगर ज़ैनब व कुलसूम तेरे सामने आ जाए तो क्या पहचान लेगी? क्या पहचान लेगी? तो रोते उसने कहा, आप कैसी बातें करती हैं, मैं खादिमा रही हूँ, मैं कनीज रही हूँ, मैं उन्हें नहीं पहचानूंगी तो किसको पहचानूंगी? अल्लाह अल्लाह नहीं सुना जाएगा। एक मर्तबा बीवी ने कहा, मैं हबीबा तूने कहाँ पहचाना? मैं ज़ैनब हूँ, ये कुलसूम है। नोके नेज़ा पर मेरे भैया हुसैन का सर है। उसने मुंह को पीट लिया, वाह मोहम्मदा वाह अलिया वाह हुसैना तअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्याम क़लबी यंक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान। बारिला बहक़ मोहम्मद अलैहिस्सलाम इस मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा। बारिला हमारे गुनाहान कबीरा को माफ़ फरमा। बारिला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हुज़ूर में ताज़ीब फरमा। हम सबके इमाम अलैहिस्सलाम गौना इंसान में शुमार फरमा। ज़ेर फ़र्क़ अहले बैत में मशहूर फरमा। जो मक़रूज़ उनके कर्ज़ बदा फरमा। जो परेशान उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो बेरोज़गार उनको रोज़गार इनायत फरमा। बारिला बहक़ मासूम अलैहिस्सलाम के बीमार करबला जितने भी बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल आदिल इनायत फरमा। ख़ास तौर पर मौलाना रफ़ीक़ नक़वी साहब को और बहुत से मनोमनात बीमार हैं बारिला, तमाम मनोमनात को शिफाए कामिल आदिल इनायत फरमा। उनके अमराज को रफ़ा फरमा, उनकी बीमारी को दूर फरमा। मौलाना सराजुल साहब की हिफाजत फरमा और हाज़िरीन व गायबीन जितने मोमिनीन हैं, जितने मुंतज़मीन हैं, जितने सामीन बारिला, उनकी दीनी व दुनियावी जायज़ हाजात को कबूल फरमा। इस सेंटर को तरक्की इनायत फरमा। बारिला जो मोमिनीन का टारगेट है नई इमारत का, बहक़ मासूम अलैहिस्सलाम इन लोगों के तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा और जल्द अज़ जल्द वो मौक़े फ़राहम फरमा कि जिससे ये लोग जल्द अज़ जल्द एक बेहतरीन इमारत को अपना मरकज़ करार दें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।